قرآن مجید سے 3 باتیں تمہارے سامنے رکھوں گا، ایک بھی بات میری نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں مسلمان، انشاءاللہ یہ سارے مسلمان، سارے مسلکوں کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، ایک چھت کے نیچے آ جائیں۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کچھ باتیں کہی ہیں، صرف وہ ایک طریقہ ہے دنیا میں، اسی ایک طریقے پر مسلمان جڑ سکتا ہے، ادروائز مسلمان کبھی جڑ نہیں سکتا۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید کا، سبحان اللہ، یہ 3 طریقے یہاں سے لے کر اٹھیے گا انشاءاللہ۔ پہلا طریقہ، کیسے اتحاد قائم ہو سکتا ہے؟ کتاب و سنت پر اتحاد قائم ہو سکتا ہے۔ پہلی چیز کس پر؟ قرآن اور حدیث پر اتحاد قائم ہو سکتا ہے۔ یہ علماء کا قول نہیں ہے، کسی اہل حدیث عالم کا قول نہیں ہے، کسی عالم کا قول نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اگر مسلمان چاہتے ہیں ایک ہو جائیں، پہلی چیز ایک ہونے کے لیے سارے مسلمان، ساری دنیا کے مسلمان قرآن اور حدیث پر آ جائیں۔ اور اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ میں نے قرآن کی ایک آیت نوٹ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کا کلام ہے، ان تنازعتم فی شیء، اے مسلمانوں اگر تم کسی چیز میں اختلاف کر لو، کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو گیا، تو کیسے مسئلے کو حل کرنا ہے؟ اگر سارے مسئلوں کو اس پر لے کر آ جائیں، اسے آپ ترازو بنا لیں، میزان بنا لیں، اعمال کو تولنے کی جگہ بنا لیں، مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا ان تنازعتم، کتنی اچھی آیت ہے۔ اے مسلمانوں اگر تمہارے بیچ میں تنازع ہو جائے، اگر اختلاف ہو جائے، مسئلے میں تم لڑ پڑو، آپس میں اختلاف ہو جائے، کیا کریں؟ اللہ کہتا ہے فردوہ الی اللہ والرسول، اپنی بھی بات بازو رکھو، دوسروں کی بھی بات بازو رکھو، اس مسئلے کو لوٹاؤ، اللہ کی طرف لوٹاؤ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ کیا حکم ہے اللہ کا؟ اللہ ہم مسلمانوں کو جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بنیاد پر اللہ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ یہ مسلمان کبھی جڑے گا نہیں، یاد رکھو، کبھی نہیں جڑے گا مسلمان، ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ سبحان اللہ، لڑائیاں ہوئی ہیں، ہزاروں لوگوں کا قتل ہوا ہے، مسلکوں کے لیے لڑائیاں ہوئی ہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر اختلاف ہو جائے، سبحان اللہ، جڑنے کا پہلا طریقہ یہ ہے، اس چیز کو کہاں لوٹانا ہے؟ فردوہ الی اللہ والرسول، اور اللہ کا کلام کیسا، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے مسلمانوں اگر تمہارا ایمان ہے اللہ پر، اگر تمہارا ایمان ہے یوم آخرت پر، تم ایسا کرو گے، آپس میں 2 لوگ مل کر بات کریں گے، یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے، تو اسے کہاں لوٹائیں گے انشاءاللہ؟ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف۔ اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی طرف لوٹانے کا ایک بھی جملہ انشاءاللہ اللہ گواہ ہے، جمعہ کے اندر میرا نہیں کہوں گا میں۔ امام مجاہد ایک بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، سبحان اللہ، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں کہتے ہیں، امام مجاہد اور بہت سارے علماء نے کہا اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ ہے، اے الی کتاب اللہ و الی سنت رسول اللہ، کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، اللہ کی کتاب کی طرف لوٹاؤ اور اللہ کے رسول کی سنت کی طرف لوٹاؤ، ان دونوں میں دیکھو انشاءاللہ۔ اگر ان دونوں میں ہمیں یہ مسئلے کا حل نکل آتا ہے، اسی وقت اس بات کو تسلیم کر لو، اس کے بعد آرگیومنٹ مت کرو۔ اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز آپ کے حوالے کر یہ پہلی چیز ہے، اور 2 باتیں بتاتا ہوں۔ حج کا میدان ہے، میدان حج میں حضرت عبداللہ ابن عباس بہت بڑے عالم ہیں، اللہ ہمارے بچوں کو ان کے جیسا بنائے، وہ بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، سارے علماء کے ساتھ ہوتا ہے، لوگ حج میں غلطیاں کر لیتے ہیں، پہلے یہ کر دیتے ہیں، بعد میں یہ کرتے ہیں، آ کے سوالات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے مسجد خیف جس کے بارے میں مشہور ہے، 70,000 انبیاء وہاں نماز پڑھے، مسجد خیف میں الگ الگ کیمپ لگائے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے رہتے ہیں، اور آپ کو بات کرنے کے لیے 15-20 منٹ لگ جائیں گے، اتنی قطاریں ہوتی ہیں، لوگ سوالات آج بھی کرتے ہیں، میرے حج میں آگے پیچھے ہو گیا۔ ابن عباس بیٹھے ہیں رضی اللہ عنہما، ایک آدمی نے آ کر سوال کیا، مجھے ایک ڈاؤٹ ہے حج کے بارے میں، ڈاؤٹ یہ ہے میرا، سبحان اللہ، 3 قسمیں ہیں حج کی، حج تمتع ہے، حج قران ہے، حج افراد ہے، اس میں بہتر کون سا ہے؟ یہ تینوں میں کون سا حج کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا؟ افضل کون سا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا حج تمتع افضل ہے۔ سامنے والے آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے دوبارہ پوچھا، میں نے ابو بکر سے سنا ہے، کس سے؟ رضی اللہ عنہ، میں نے حضرت ابو بکر سے سنا ہے، میں نے حضرت عمر سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں حج قران افضل ہے،
اور آپ کہہ رہے ہیں حج تمتع افضل ہے. بات اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چھوٹا سا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا حج تمتع افضل ہے, سامنے والا آدمی کہہ رہا ہے حج قران ابو بکر بولتے ہیں افضل ہے, عمر بولتے ہیں افضل ہے. سامنے سے جواب کیا آیا معلوم؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا رضی اللہ عنہما, میں کہہ رہا ہوں نبی نے کہا, تم کہہ رہے ہو ابو بکر نے اور عمر نے کہا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں کہہ رہا ہوں نبی نے کہا, تم کہہ رہے ہو ابو بکر اور عمر نے کہا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے, اللہ اگر چاہے اس پر آسمان سے اللہ پتھروں کی بارش برسا کر تمہیں مار سکتا ہے. اختلاف ختم ہو سکتا ہے, ختم کرنا چاہے تو. اگر دکان چمکانا چاہے تو کبھی اختلاف ختم نہیں ہوگا. اگر ساری دنیا کے مسلمان اپنی انا کو چھوڑ کر, اپنے ایگو کو چھوڑ کر, میں کون ہوں اسے بازو رکھ کر, یہ اللہ کی بات آ گئی ہے, یہ میرے نبی کی بات آ گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اب کسی کی بات اس کے اوپر نہیں آئے گی. یہ پہلی چیز ہے. اللہ ہماری زندگی میں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھو میرے بھائیوں, میرے تمہارے لیے ایک سبق ہے. آپ کسی فیصلے میں بیٹھے ہیں, آپ کتنے بھی بڑے ہیں, اگر کوئی عالم سامنے سے بول دے اللہ کے نبی کا طریقہ یہ ہے, فوراً خاموش ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ, آگے بات مت کرو. طلاق کا مسئلہ ہو, خلا کا مسئلہ ہو, وراثت پراپرٹی تقسیم کرنے کا مسئلہ ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, اگر ہم مسلمان ہیں, ہمارے سامنے ہمارے نبی کی بات آ جائے, پھر آمنا و صدقنا و اطعنا, ایمان لائے, تصدیق کی اور انشاءاللہ اطاعت کریں گے. یہ اختلافات کو دور کرنے کا پہلا طریقہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس طریقے پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ڈھونڈ ڈھونڈ کر نبی کی سنتوں پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.